الفاظ تو کہتے ہیں یہ آپ کی جو زبان ہے نا یہ دکان ہے. یہ دکان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سونے کی ہے کہ کوئلے کی ہے. اگر اچھے الفاظ نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوبصورت انسانیت ہے اس کے اندر سے جہاں سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. اور کہیں پہ ہوتے ہیں پھر وہ آفاقی ہے جی, وہ مالک کے اپنے الفاظ جو ہیں, مالک کے الفاظ تو پھر قرآن بن گیا ہے نا جی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں وہ حدیث بن گئی. جتنی بڑی ذات اتنی بڑی بات. سبحان اللہ. تو وہ بات کی ویلیو کہاں سے نکلتی ہے, اس کے پیچھے جتنی بڑی ذات کھڑی ہوتی ہے. تو اگر کہیں کہ یہ کس نے کہا ہے, اس نے کہا جی یہ شیخ سعدی نے کہا ہے, او ہو یہ تو بڑی بات ہی ہوگی کوئی. اچھا جی یہ کس نے کہا, یہ مولا علی نے کہا ہے, وہ تو بہت بڑی بات ہو گئی جی, کمال ہی ہو گیا. سرکار دو عالم کی بات آ گئی ہے, اللہ کی خود اپنی بات آ گئی ہے, تو وہ باتیں کرتا ہے آپ سے, قرآن کے ذریعے باتیں کرتا ہے, آپ کو بتا رہا ہے رب تعالیٰ کہ یہ ہیں تمہارے لیے باتیں, ان کو ذرا غور سے پڑھو. یہ الفاظ اب کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کو اگر قرآن کے علاوہ نکال کے کہیں رکھ دے تو ان کے اندر وہ تاثیر ہی نہیں ہے. بالکل. اب وہ جہاں پہ جمع ہے وہاں پر اس کی تاثیر بھی ہے, اس کے اندر ایک ہدایت بھی موجود ہے, اور اس کے بیچ میں پھر دیکھنے والوں کے لیے ایک جلوہ گری بھی موجود ہے ساری کی ساری. تو اسی طرح سے سرکار دو عالم کی بات, اولیاء کرام کی بات, ہم ملفوظات کہتے ہیں جی, جو اولیاء کرام کی جو گفتگو ہوتی ہے یا جو الفاظ انہوں نے بولے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کے ملفوظات ہیں. ان کے اندر کوئی نہ کوئی ہدایت موجود ہے, ان کے اندر کوئی ادب موجود ہے. ادب سکھاتے ہیں, الفاظ سکھاتے ہیں ادب. ایک تو ہے نا بیٹھ کے بھی, لیکن الفاظ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا ادب والا ہے اور کتنا بے ادب ہے. بالکل. وہ بتا رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک وہ درویش بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدوں کے ہمراہ, تو باہر سے نا ایک شخص گزرا, تو انہوں نے ایسے دیکھا تو کہا کہ ان کو نا بہت ادب سے بلا کے لیں. وہ گئے, ان کو پکڑ کے تو لے کے آئے, ادب سے بٹھایا, ان کو چائے پیش کی, چادر جاتے وقت ان کو تحفہ کیا. تو مریدوں نے پوچھا کہ جی یہ کون ہے, آپ نے ان کا اتنی بڑی تعظیم کی ہے. انہوں نے مجھے نا صرف ایک بات بتائی تھی. سبحان اللہ. ایک بات. اور وہ بات کیا تھی, انہوں نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے. کہ کتا جس دن ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرنا شروع کرتا ہے اس دن کتا بالغ ہو جاتا ہے, ورنہ وہ اپنی پچھلی ٹانگوں کو بینڈ کر کے کرتا ہے. جی یہ چیز سیکھنے پہ بھی ان کا احترام کہ صرف ایک بات. اور دیکھیں ایک بات کی کتنی ویلیو ہے کہ وہ ایک سبق ہے اس کے بیچ میں پورے کا پورا, اور وہ اس کے اندر سے ساری داستان نکل آئی تھی, ان کی زندگی کا ایک شعبہ بن گیا. یہ بات جب میں نے سنی تو میں بھی یہ بات نہیں جانتا تھا, لیکن جب میں نے یہ سرکار بھائی صاحب سے یہ بات سنی تو میرے بھی علم میں اضافہ ہوا. پھر ڈاگ رکھ بھی لیا تو آبزرو بھی کر لیا کہ یہ کیا ہوتا ہے. جی ہیں ساری کی ساری کہانی. تو الفاظ بڑے ڈھیر سارے معنی رکھتے ہیں. الفاظ کے خاندان ہوتے ہیں, ان کے قبیلے ہوتے ہیں, ہر لہجے کے ہر زبان کے الفاظ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اب میں اگر آپ کو دو چار ورڈز بولوں جیسے کہ اسٹچ, انسٹچ, پریٹ, یہ تین لفظ میں بولوں گا تو کہیں گے یہ کپڑے والے کی بات ہو رہی ہے. بالکل بالکل ہے نا جی. بالکل. میرا شعبہ تھا تو ہم کہتے تھے اس کے بیچ میں ریگرز, تو ارتھلنگس ہیں جی, تو وہ پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ کوئی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہے. ریگر وگر اس کے بیچ میں ہوتے ہیں, کوئی معاملات ہوتے ہیں. اس طرح سے سنار کی علیحدہ سے ایک, خوشبو والے کی علیحدہ الفاظ ہوتے ہیں. بالکل. آفیشیل ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں, اسکول کے ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں, گھر کے ورڈز کچھ اور ہوتے ہیں, بزرگوں کے سامنے ورڈز اور ہوتے ہیں, بچوں کے سامنے اور ورڈز ہوتے ہیں, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اور ورڈز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. وہ بلکہ کبھی کہتے ہیں کہ پرانے دوست مل جائیں تو وہ کہتے ہیں یار پلیز فارمل نہ بننا, آج نہ بننا, آج کوئی ایسی ہلکی سی بات کر دو ہمارے ساتھ تاکہ ہمارا وہ جو بچپن واپس آ جائے. کان ترسے ہوئے ہیں کیونکہ باہر معاشرے میں اتنی وہ آپ فارمل چل رہے ہوتے ہیں نا ساری کی جگہوں پر. تو ہر الفاظ, عدالت کے الفاظ اور ہے, تھانے کے الفاظ اور ہے, ہسپتال کے الفاظ اور ہے. بالکل وہ کہ سفگمو مینومیٹر, ڈفرینٹ ٹرمینالوجی ہیں جی.
اور ان کے مخفف پھر بن جاتے ہیں. ان مخفف کے ساتھ وہ پتہ چلتا ہے اچھا جی یہ اس شعبے کے لوگ ہیں, یہ ایسے لفظ بولتے ہیں یہ. اور وہ اگر آپ وہ لفظوں کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس شعبے سے ہے. زبان کا فرق کہتے ہیں, سرکار نے بتایا کہ ہر 40 کلومیٹر کے بعد زبان تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے.